أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پچھلی آیہ مبارکہ میں ان کے متعلق بیان کیا گیا تھا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. اس آیہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ اگر وہ لوگ دوڑ جائیں اور جا کے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. یاد رکھیے کہ وہ عذاب آخرت اور قطع الطریق یعنی راہزنی کی حد سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو حقوق العباد کے اندر انہوں نے کمیاں کوتاہیاں کی ہیں وہ ادا کرنا ان پر لازم ہوگا. مثلا قاتل کو معاف کب کیا جائے گا؟ جب وہ قصاص ادا کرے گا. ڈاکو کی معافی مکمل کب ہے؟ جب وہ مال واپس کر دے گا. جو چوری کیا ہے وہ مال واپس کر دے. چور آدمی جتنی مرضی چوری کر لے اللہ تعالیٰ اس بندے کے کبھی دیے جلنے نہیں دیتا. وہ ایک باپ چور اپنے بیٹے کو چوری سکھا رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جھونپڑی جو ہے، یہ جھونپڑی والا بڑا امیر آدمی ہے، میں نے اس کی جھونپڑی سے 20 مرتبہ دیا چوری کیا ہے لیکن پھر بھی اسی کا دیا جل رہا ہے. یہ بڑا امیر آدمی ہے، 20 مرتبہ میں نے اس کے گھر چوری کی ہے. تو بچے نے کہا کہ ابا آپ نے 20 مرتبہ چوری کی، آپ کے گھر تو دیا پھر بھی نہیں جلا، اس کے گھر پھر بھی جل رہا ہے. چور کی کبھی پوری نہیں پڑتی. وہ جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں، وہ جتنے مرضی چوری کر لیں. اس دور کے اندر کوئی امیر ہو حق حلال کے رزق سے، بغیر کسی کے حقوق کو پامال کیے، بغیر کسی کا حق غصب کیے، بغیر کسی کے خون پر پیر رکھے، یہ بہت ناممکن بات ہے. جس بندے نے پیسہ جمع کرنا ہے نا، اس کو کئی غریبوں کا حق کھانا پڑے گا، اس کو کئیوں کے حقوق غصب کرنے پڑیں گے، کئیوں کے ساتھ زیادتی ظلم کرنا پڑے گا، 2 نمبر طریقے سے مال جمع کرنا پڑے گا، پھر امیر آدمی ہوگا، پھر پیسہ آ سکتا ہے. پھر وہ جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، جتنا لچا اتنا اونچا. جو جتنا مکار، فراڈیا، 2 نمبر، جھوٹا، بے ایمان ہوگا وہ اتنا ہی اونچا چلا جاتا جائے گا. اس دنیا کے اندر یہ مکاریاں تو کام آ جائیں گی، لیکن ایک عدالت ایسی ہے جہاں پر کسی کی کوئی مکاری اللہ تعالیٰ نے جی کل حشر والے دن ہماری زبان کو تالا لگا کے ہمارے اعضاء کو حکم فرمائے گا، چلو تم بتاؤ بھائی. ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، ہمارے کان بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی. ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنا ایک دماغ رکھتی ہے، اپنی ایک یادداشت رکھتی ہے. آج یہ دنیا ثابت کر رہی ہے، کل قیامت والے دن یہ ساری کی ساری یادداشت وہاں پہ کھول دی جائے گی. ان کے علاوہ اللہ نے 2 فرشتے بھی رکھے ہیں گواہی کے طور پر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ جو لکھنے والے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جلوت میں ہو یا خلوت میں. تو البتہ اگر حکومت وقت کے
قابو کرنے سے پہلے وہ بندہ گرفتار کرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اللہ کی طرف وسیلہ کیا ہے یا کس طرح وسیلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف وسیلہ علم اور عبادت کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کی عبادت کرے، یہ ایک بہترین وسیلہ ہے اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب فرائض عبادات کے بعد نوافل پر کثرت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے میں ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے پھر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث پاک نے یہ بات فیصلہ کر دیا کہ بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پر اس کو فرائض پر پابندی کرنی پڑے گی۔ وہ اب تو یہ پیر بڑے سیانے ہو گئے، اب یہ بات نہیں کرتے۔ پہلے بے نمازی، میں شام نگر میں ایک عرصہ میں خدمت کرتا رہا ہوں، وہاں پہ ایک پیر صاحب آئے، بڑے نامور پیر صاحب، بڑا مشہور ہوتے گئے دن بدن، اور میں نے جی ان کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو میں نے ان کے مریدوں سے کہا، میں نے کہا یار آپ کے پیر صاحب مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے، کیا بات ہے، خیر ہے؟ وہ کہندے جی چھڈو جی مولوی صاحب، شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، تانوں کی پتا، تسی تے مسجد مولوی ہو، ساڈے پیر صاحب 5 ٹائم نمازاں مدینے جا کے پڑھدے نے، 5 ٹائم نمازاں جا کے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اب اس کو میں اور کوئی بھی دلیل دوں گا نا جی تو اس کو سمجھ میں نہیں آنی۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے، آپ کے پیر صاحب کتنے خوش نصیب ہے، 5 ٹائم جا کے وہ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، مکے میں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان سے کہو روٹی بھی وہیں سے کھا کے آیا کریں نا، وہاں کے آب زمزم پی کے آیا کریں، اتنا بہترین پانی، اتنی فضیلت والا پانی، تو یہاں کھانا یہاں پہ کھاتے ہیں، پانی یہاں سے پیتے ہیں اور نماز ادھر پڑھنے جاتے ہیں۔ بابو آپ کو بھی آپ کا پیر گمراہ کر رہا ہے۔ وہ پیر مشہور ہونا جی تو 2-4 مائیاں رکھو، BBC ورلڈ ورگیاں این جو خبراں پہنچانیاں تے اخیر ہو جان، تھوڑے تھوڑے پیسے دیو مائیاں نو تے پھر گھراں جا کے انہاں نے جیڑی تہاڈی کرامتاں بیان کرنی ہیں، تہاڈے پیو دادے نے بھی نہیں سنیاں ہونیاں، وہ کرامتاں تہاڈے پیر صاحب وچ آ جانیاں۔ پیسے لگاؤ بھائی، تماشا لگاؤ، آئے ہائے ہائے۔ وہ آج نا جی کامیاب ہونے کے لیے سب سے آسان نسخہ ہے، تھوڑی سی ہلڑ بازی کرواؤ، تھوڑی سی بےغیرتی کرواؤ، تھوڑی سی بے شرمی کے معاملات کرواؤ، تو بس آپ مشہور ہو گئے۔ کوئی بھی جلسہ کامیاب کرنے کے لیے نا جی، وہ سیاسی ہو، وہ دنیاوی ہو، وہ کسی بھی، تھوڑے سے گانے رکھ دو، ادھر ڈانس رکھ دو، آئے ہائے تہاڈا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی یہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ جو بلائلر مرغی ہوتی ہے نا یہ حرام ہے۔ میں کہ جی کیوں، یہ حرام کیوں ہوگی؟ کہنے لگا اندر نہ ماں ہے تو نہ پیو ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے کہا ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑے متقی آدمی لگ رہے ہیں۔
کیونکہ میری معلومات کے مطابق یہ مرغیاں انڈے بھی دیتی ہیں اور ان انڈوں میں سے چوزے بھی نکلتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق شریعت نے کہیں پہ بھی نہیں رکھا کہ مرغی اور مرغے کا نکاح کروایا جائے۔ مرغی اور مرغے کا نکاح ہوگا تو جو اس نکاح میں سے جو اس کی نسل چلے گی وہ جو ہے کھانے کے لائق ہوگی، اور جو اس میں سے نہیں نکلے گی وہ کھانے کے لائق نہیں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے قبلہ، آپ کی اپنی سوچ ہے، اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کیا، یہ بتائیں جھوٹ بولنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتا، زندگی میں تو نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا؟ اللہ رسول نے جس کو حرام عین قطعی حرام قرار دیا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی حدیث پاک میں بھی بے شمار مقامات پر ہمیں ملتا ہے، آپ نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ جہاں پر نص موجود ہے، قرآن و حدیث سے حوالہ موجود ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، وہ تو کبھی نہیں چھوڑا۔ جہاں پر قرآن حدیث کے واضح دلائل موجود ہیں وہ بات کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ بات چھوڑ رہے ہیں جس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ جو ہے نا جی، یہ زیادہ متقی لوگ، جو زیادہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ ہی اوپر پہنچ جاتی ہیں، اور جو اللہ رسول سے بھی ان کے عقل و خرد جو ہے وہ اوپر پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ البتہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ کا قرب بغیر علم کے، بغیر عبادت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کرنی ہوگی، پھر اس کا قرب ملے گا۔ اچھا جی، ایک قرب کا جو طریقہ ہے وہ اللہ والوں کی وسیلے کی دعا کی وجہ سے یا ان کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، قحط پڑ گیا، تو آپ نے حضرت عباس جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، ان کو بلا کر، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دعا کی اے اللہ جب آپ کے نبی ہم میں موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ دے کے آپ سے دعا کرتے تھے، پروردگار عالم اب نبی کے چچا موجود ہیں، ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں مولا ہم پر بارش نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش نازل کر دی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا وسیلہ دے کے دعا کرنا بھی سنت صحابہ ہے، اور نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر دعا کی جا سکتی ہے۔ اے اللہ تو نے جو انوار و تجلیات ان نیک ہستیوں پر نازل فرمائے ہیں، مولا ان نیک ہستیوں کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما دے، مشکلات کو دور فرما، قحط ہمارے اوپر سے ہٹا دے، مولا ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔